سے اتر کر اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ہی جو احکامات جاری فرماتی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو جہاز انہوں نے خریدا ہے، ان حالات میں کہ جب کفایت شعاری کا یہ درس دے رہے ہیں اور وہاں سے جو احکامات یہ جاری کرتی ہیں اور اس میں یہ جو اعلانات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 3900 روپے کی گندم خریدیں گے اور کبھی کہتے ہیں 3500 روپے کی گندم خریدیں گے۔ سندھ میں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، جنوبی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے۔ جنوبی پنجاب کے جن اضلاع میں اس وقت گندم کی کٹائی ہوئی ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ نے دھوکہ جو دیا ہے عوام کو وہ سامنے آ گیا ہے۔ پنجاب حکومت ایک مرتبہ پھر دھوکہ دے رہی ہے، یہ تیسرا مسلسل سال ہے، اور 3500 روپے کا جو ریٹ فکس کیا تھا اس وقت وہاں 2800 روپے، 3000 روپے اور 3100 روپے میں جو مڈل مین ہیں وہ گندم خرید رہے ہیں، وہ اس کو اسٹاک کریں گے اور پھر یہ گندم پاکستان کے عوام کے لیے 4000، 5000 اور 6000 روپے میں بھی من میں بھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ویسے ہی اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں اور ژالہ باری ہوئی ہے، فصل بہت کمپرومائز ہے، اور جب کمپرومائز فصل ہے تو اس میں بھی اب جو کاٹ کے فصل بیٹھا ہوا ہے اور بارش کا بھی اس کو خطرہ ہو تو وہ تو کسی بھی صورت میں اپنی گندم جو ہے وہ بیچ دے گا، اور اس کو جو یہ مڈل مین ہے جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور کرپشن کا اتنا بڑا دھندا ہوتا ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا دھندا ہے، اس میں یہ مل کر یہ فراڈ کر رہے ہیں، اور اس فراڈ میں پوری طرح پنجاب حکومت شامل ہے۔ یہ جو اپنی گڈ گورننس کی اشتہارات جاری کرتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جہاز بھی خریدتے ہیں، اشتہار بھی جاری کرتے ہیں، لیکن عوام کو عملاً کیا دے رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینا، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے صحت دینا۔ گورننس آپ کی اس وقت پتہ چلتی جب آپ گورنمنٹ کے تحت چلنے والے تمام اداروں کو آپ ٹھیک کر دیتے۔ آپ نے پہلے 5000 اور پھر 11000 ادارے آپ بیچ رہے ہیں، اور جو ادارے آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں ان اداروں میں آپ یہ پابندی نہیں لگاتے کہ اساتذہ کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ 6000، 7000، 8000 میں لوگ اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں، یعنی جس سرکار میں منیمم ویج آپ 40,000 روپے کہتے ہیں، انہی اسکولوں میں 8000 کا ٹیچر اور خاتون ٹیچر رکھ کر ایکسپلائٹ کر کے تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ سورس کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا، ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے۔ یہ ناجائز ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، اور پاکستان کی قوم کو جاہل بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں باقی صوبوں کی تو چھوڑیں، پھر بات کریں گے، جن کا دعویٰ بڑا ہے، جن کے اشتہار اربوں روپے کے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں؟ اور جو اسکول میں ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے؟ جو آؤٹ سورس اسکول کی ہیں اس میں چند اسکولوں کے علاوہ وہ آپ نے جتنے پیرامیٹرز طے کیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی اس کو چیلنج کرے گی۔ یہ نہیں چل سکتا کہ آپ فراڈ کریں اور اپنی تصویریں شائع کر کر کے بے وقوف بھی بنائیں قوم کو کہ ہم بہت اچھی گورننس کر رہے ہیں۔ ادارہ آپ چلا نہیں سکتے اور بے وقوف قوم کو بنا رہے ہیں، اور لوگ بھی بن جائیں، اس لیے کہ لوگوں کو یہ شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن پاکستان کے ہر طالب علم کا، ہر بچے کا حق ہے۔ یہ خیرات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم دے رہے ہیں آپ کو تو یہ خیرات دے رہے ہیں۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ پورا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، ان سب کو آؤٹ سورس کیا ہے، اور اپنی تصویریں لگا کے ان کا نام ہی مریم نواز۔ یہ بادشاہ سلامتوں والا دور ہے۔ آج کے اس زمانے میں جو ہے وہ آپ خاندان اور بادشاہتوں والا سسٹم چلاتے ہیں کہ اپنے ناموں سے آپ گورنمنٹ کی چیزوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی چیلنج کریں گے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے پاس لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی آئیں پورے پنجاب کی، ان کی ایسوسیشنز، اور یہ اور جن کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جنہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی بھی احتجاج کرو گے تو ہم تمہیں باہر کر دیں گے، اور ان کو جو ہے برخاست بھی کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی یہ ظلم نہیں کرنے دے گی انشاءاللہ۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے، اور ان کے ساتھ جس طرح کا یہ سلوک کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں 5 سال آپ MBBS کریں، پھر 1 سال ہاؤس جاب کریں، اور پھر اس کے بعد 60,000، 70,000، 50,000، 40,000 روپے کی تنخواہ لے کر ان ڈاکٹرز کو پرائیویٹلی ہائر کیا جاتا ہے، اور سرکار میں بھی ان کی تنخواہ 1,00,000 سوا لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر قوم کے ساتھ ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ڈاکٹرز جب باہر جانا چاہتے تو ہم کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ یہ برین ڈرین تو یہی حکومتیں کروا رہی ہیں نا۔ یہ پنجاب حکومت جواب دے نا، پاکستان کا 60% بجٹ پنجاب کے پاس آتا ہے، تو آپ 4 سڑکیں دکھا کر اور 5 باغ دکھا کر آپ اس طرح کے
یہ نہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے قوم کو، لہٰذا اس کا جواب دینا پڑے گا. ڈاکٹرز پریشان، انجینئرز پریشان، لیڈی ہیلتھ ورکر پریشان، 1 کروڑ لوگ آؤٹ آف اسکول. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آؤٹ سورس جو اسکول کر رہے ہیں وہ پراپر نہیں کر رہے ہیں، چند کے علاوہ سارے برباد ہو رہے ہیں. لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، تھانے پراپر کام نہیں کر رہے، FIR غریب کی درج نہیں ہو سکتی. تو یہ کون سی گورننس ہے جو پنجاب حکومت چلا رہی ہے؟ پہلے تو یہ جواب دیں. سندھ والوں سے تو ہم سندھ کا حساب اچھی طرح لیتے بھی ہیں اور بھی لیں گے انشاءاللہ، بلوچستان اور KP والوں سے بھی لیں گے، لیکن جو اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور شہزادیاں ہیں اور ملکہ رانیاں ہیں وہ بھی تو جواب دیں کہ کر کیا رہے ہیں وہ. اس لیے یہ جو فراڈ ہے اور جھوٹ ہے، یہ جو مت بنایا ہوا ہے گڈ گورننس کا، ان تمام شعبوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاش پاش ہوتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ گورننس صحیح نہیں کر سکتے تو آپ اپرچونٹیز کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اس وقت خطے میں اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے لیے موقع پیدا ہوا اور پاکستان کا نام اچھا ہوا، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا جو کام آپ نے اچھا کیا، لیکن اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے جب اتنا بڑا تفاوت، اتنا بڑا فرق عوام اور حکمران طبقے کے درمیان موجود ہے؟ اعتماد کیسے پیدا ہوگا انویسٹر کا؟ وہ لوگ جو دبئی سے اب پریشان ہوئے ہیں اور وہ کراچی میں آنا چاہتے ہیں، تو کراچی کا حال کیا ہوا ہے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جمہوریت کے اوپر دھبا، وہ کیا کر رہی ہے کراچی کے ساتھ جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے شہر؟ بیڑا کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو اکٹھ ہے PDM کا، یہ جو نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM ٹائپ کی پارٹیاں PDM بنا کر، اور بھی پارٹیاں تھیں اس میں اس وقت ان کا نام نہیں لے رہا، تو ان لوگوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کے بعد یہ اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا. لہٰذا جنہوں نے یہ سب میس پھیلایا ہے وہ اس کو صاف کریں اور پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پر اور جس کو لوگوں نے رائے دی ہے اس کی بنیاد پر معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. نہیں، اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ دیں، ہم تو اس کو ٹیک اپ کریں گے. باقی لوگ تو ٹیک اپ نہیں کرتے. مسئلہ ان پارٹیوں کا یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کو ری گیسیفیکیشن کے جس پلانٹ کا نام کا بتایا ہے، جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ایک ایسی کمپنی ہے پاکستان کی جس کے جو آنر تھے وہ خان صاحب کے زمانے میں بھی وزیر تھے. تو اس لیے یہ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی پارٹی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ ایک حد سے زیادہ IPPs کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، ایک حد سے زیادہ یہ آٹا مافیا کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، چینی مافیا کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، بلکہ بولتے ہی نہیں ہیں، اور جب بولتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ساری پارٹیاں، حکومتی بھی اور اپوزیشن بھی، ان کے بہت قریبی لوگ جو ہوتے ہیں جو لیڈرز کے، وہ یہ سارے دھندے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی معلومات ہوگی تو ہم رساک ڈار ہوں یا کوئی بھی ہو. جی اب ماڈل بازار ہے 15 ہے، ہم روز وزٹ کرتے ہیں وہاں پر. اگر ایک ماڈل بازار میں 60 دکانیں ہیں اور 30 بند ہیں اور گوشت کی بنیادی ضرورت بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. 12 ہم گئے ہیں سلمان بٹ صاحب کے پاس، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا. تو اس پہ آپ بھی وزٹ کریں گے کیونکہ وہاں پر نہ تو کیٹیگری چینج کرنے دی جا رہی ہے دکانداروں کو، انہیں زبردستی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا سامان بھی لے جائیں اور اپنی کیٹیگری میں کام کریں. میرا خیال ہے ہم لاہور سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ ضیاء الدین انصاری صاحب تشریف فرمائیں، یہ وزٹ کریں اور دیکھیں وہاں کے لوگوں کے جو بھی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کریں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ جو گورننس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے نا، اشتہار دے دے کے اور ٹی وی پہ چلا کے اور سوشل میڈیا پہ خرچہ کر کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، تو یہ کوئی گورننس نہیں ہے جس میں آپ بالکل اوپر سے آ کر جو ہے بے وقوف بنائے لوگوں کو. اب یہ ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے ہم ان کی گورننس کے. جی تو اس طرح کے جو سروے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کہیں تو میں کل کر کے دے دیتا ہوں، اس کی پیمنٹ کر دیں، آپ کروا دوں گا میں آپ کو. اس میں انشاءاللہ 99% ہو جائیں گے. ریٹ ذرا سے زیادہ دینے پڑتے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کریں؟ نہیں، تجویز دیں، اس لیے کہ ہم تحریک تو چلا رہے ہیں. دیکھیں اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. ابھی 25 تاریخ سے
ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر ہم نے پچھلے جو سال میں ممبرشپ کی تھی وہ پاکستان میں 2 ملین لوگ ہمارے ممبر بنے تھے. اب ہم اس کو 50 لاکھ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, 5 ملین پہ. اس لیے کہ ہم اس طرح نہیں ہے جائیں حملہ کریں اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم پیش رفت کر رہے ہیں. 50 لاکھ ممبرز اور 50,000 عوامی کمیٹیاں, ہم ابھی 15,000 بن چکی ہیں. تو ہم یہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام ایشوز کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے ایک دم سے 500 سے اوپر پیٹرول کی قیمت کی تھی, سیم ڈے ہم نے احتجاج پورے ملک میں کیا, اور کتنا بڑا احتجاج یہاں پر بھی ہوا تھا. اور ہم نے ہڑتال کی بھی اناؤنس کیا کہ اگر گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹے گی تو ہم ہڑتال کریں گے. بہرحال اور بھی میں نہیں کریڈٹ سارا لینا چاہتا ہے, لیکن بہرحال ایک جماعت اسلامی ہی تو ہے جو ان موضوعات پہ بات کرتی ہے, جس کا پریشر بہرحال گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سے پیچھے ہٹے, لیکن ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور مزید کریں. جب ملک کے اور بین الاقوامی حالات ایسے ہوں تو ہم ہر وقت ایک جیسے فیز میں نہیں کر سکتے, لیکن اس سب کے باوجود جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی عوامی ایشوز پر بات نہیں کرتی, اور یہ بھی ایک المیہ ہے اس قوم کا. کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے, اور ہم یہ آپ سے کمٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آئندہ یہ جو ہماری پوری کیمپین ہے اس کے امیجیٹ بعد ہم ایک بڑی جو ہے وہ لہر پیدا کریں گے اس بدل دو نظام کی, اور جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کو ایک پورا پیکج بنا کر عوامی مطالبات کی صورت میں ہم پورے پاکستان میں اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. نہیں, ابھی تو کامیابی نہیں ہوئے نا, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اس طرح کے مذاکرات میں یہ تو ہوتا ہے کہ کسی ایک نشست میں مکمل چیز طے نہیں ہو پاتی ہے. مجھے تو امید ہے, اس لیے امید نہیں ہے کہ امریکہ کوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمیں کوئی اچھی امید ہے, اس لیے کہ ان کے پاس اب چوائس کوئی نہیں ہے. وہ اپنے ہی ملک میں بے وقت ہو گئے ہیں. خود امریکی عوام انہیں گالیاں دے رہی ہے, اور اب تو انہیں نعوذ باللہ یسوع مسیح بن کر جو ہے تصویریں شائع کرنی پڑتی ہیں. اللہ معاف کرے. اور دیکھیں یہ کیسا گھٹیا آدمی ہے کہ یہ پوپ سے بھی لڑ گیا. آپ دیکھیں تو صحیح, مطلب اس کی تو کوئی حیثیت, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس نے تو مطلب پوری دنیا کے سامنے لیڈرشپ کا جو وقار ہے کتنا نیچے کر دیا ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں جب کرنی پڑ جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہ دلیل رہی ہے نہ آپ کے پاس کوئی ساکھ رہی ہے. دیکھیں امریکہ اخلاقی ساکھ تباہ کر دی, وہ تو پہلے ہی ہو چکی ہے. پھر ان کی جو سفارتی ساکھ تھی وہ بھی تباہ ہوئی, ان کی جنگی ساکھ بھی تباہ ہو گئی ہے. اب کوئی ان کی بات کا یقین نہیں کرتا. جو نیٹو ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ ان کے خلاف ہو گیا. یورپی ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چل رہے. چائنا رشیا پہلے ہی خلاف ہے. مسلم خلیجی ریاستیں خود پریشان ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا پالا اور پوسا, ہم نے اتنے بڑے بڑے ذخائر امریکہ میں رکھے اپنے بینک بیلنس, اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے ہمیں یہ دیا کہ ہمارا دفاع بھی نہیں کر سکتا. تو اب امریکہ کے پاس بچا کیا ہے؟ وہ ڈھلان پر ہے. اس لیے مذاکرات مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہو بھی جائیں گے, امن بھی ہوگا. لیکن ایرانی قوم وہ ہے کہ جو اپنے وقار کا سودا کیے بغیر امن قائم کر رہی ہے, جس پر ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے کسانوں کا مقدمہ لڑا, کسان ابھی تک رو رہے ہیں اور آپ آج بھی بات کر رہے ہیں. پھر تاجروں کا مقدمہ لڑا, دکانیں بند کی, گورنمنٹ نے زبردستی دکانیں کھلا لی, پرچے دی. 4-5 اور بتاؤ. مقدمہ لڑتے ہیں وہ بیچارہ مزید نہیں, اس کی وجہ ہے نا ہم حکومت میں نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں نا, آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کا مطلب آپ نے خود اس بات کی تعریف کی کہ آپ پاکستان کے ہر مظلوم طبقے اور ہر ایک جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جماعت اسلامی اس پر بات کر رہی ہے. وہ مزید مشکل میں اس لیے آتا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام ان ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. ہمارا ساتھ دیں لوگ تو انشاءاللہ یہ مزید مشکل میں نہیں آئیں گے, اور ہم لوگوں کو ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں, مقدمہ لڑنے والے پر اگر آپ مذاق بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ تو ظالموں کا ساتھ دیں گے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. جی دیکھیں, میرا خیال ہے اول تو ایسا ہونا نہیں ہے, اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے, اور اس میں سعودی عرب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ایران کو بھی جاتا ہے. لیکن جس سچویشن میں ایران پر حملہ ہوا ہے تو آپ اس کو بھی تو اندازہ کریں نا.
کہ امریکی اڈوں سے اگر ایران پر اٹیک ہوگا تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے کسی ملک کو. تو یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اس سچویشن میں بہت اچھے طریقے سے میڈیشن کی پاکستان نے اور سعودی عرب نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی اس طرح کی نوبت آئے گی کہ پاکستان کو اپنے ہی کسی برادر ملک کے خلاف لڑنا پڑے گا. ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اب اس ڈیفنس پیکٹ میں ایران کو شامل کر لیا جائے, آپ سے آپ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. یہ حکومت کا کام ہے, حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب اپرچونٹی میں نے کہا نا جب ہوتی ہے تو انہیں بجائے اس کے کہ پارٹی بازی میں لگیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو دیکھیں, تو حکومت کو دل بڑا کر کے سب کو جمع کرنا چاہیے اور اپنے جو مخالف لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے. جی شکریہ. ہاں بھئی یہ کون نوجوان ہے؟